معزز سامعین حاضرین، آج کا دور پرفتن دور، مسلمانوں کے درمیان فتنے، مصائب، آلام، مشکلات، ٹینشن باہم برسر پیکار، تباہی، بربادی، بے دینی اور برے کاموں کی طرف رجحانات اور طرح طرح کے خسارے، ان باتوں کے بارے میں ہم آج غور کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آیت پڑھی ہے پچھلے جمعے کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ ہمیں کہا اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا کہتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ اب یہ ایک نقطے پہ ہم غور کر رہے ہیں، کیا اب واقعی ہم وہ اچھی امت رہ گئے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں؟ یہ کام، یہ امت اجتماعی یا انفرادی کسی حال میں بھی سر انجام دے رہی ہے یا نہیں؟ یہ تو بات سچ ہے کہ بہت ساری احادیث سے قیامت کے فتنوں کے بارے میں مسلمانوں اور اس طرح اسلام کے بارے میں جو پروپیگنڈے ہونے تھے آپ نے بیان کر دیے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جو آپ نے علامات قیامت یا آنے والے فتنوں کے بارے میں یا قیامت کی نشانیاں آپ نے جو بیان کی ہیں وہ ہو کر ہی رہیں گی، ہم نہیں روک سکتے۔ اور میرے خیال میں وہ اس نہج پر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں روکنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے کہہ دیا یہ ہو کر رہیں گی۔ لیکن میرا ذاتی جو موقف ہے، اور اس طرح بہت ہزاروں لاکھوں جو سوجھ بوجھ والے اہل علم لوگ ہیں ان کا یہی موقف ہے۔ آپ کو ایک دنیاوی مثال دے کر اس بات کو میں واضح کر سکتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی جان آگے نہیں جانا، آگے دشمن کھڑا ہوا ہے، اور یا یہ کہہ دوں کہ آگے دشمن کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دشمن کی خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ محتاط ہو جائیں، چکنے ہو جائیں۔ یہ خرابیاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چکنے ہو جائیں، ان خرابیوں میں ملوث نہ پائے جائیں، ان خرابیوں، ان علامات قیامت کے جو آپ کے بیان کردہ ہیں اس کا حصہ نہ بنیں۔ بتانا تو یہ مقصود تھا کہ علامات قیامت جو قائم ہونی ہیں، اب ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ خرابیاں آنی ہیں، مسلمانوں احتیاط کرنا، آپ ان خرابیوں سے بچنا، ان خرابیوں میں نہ پڑنا، ان معاملات میں نہ ہونا۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے، ہمارے اس امت کے خدشات اس حدیث میں بیان کیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ اس میں فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے پیٹوں، تمہاری شرمگاہوں اور گمراہ کن خواہشات میں پڑ جانے کا زیادہ خدشہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں آنے والے وقت میں، یعنی آپ کے بعد کا دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس حدیث میں 3 خرابیاں، تمہارے پیٹوں کے بارے میں، تمہاری شرم گاہوں کے بارے میں، گمراہ کن خواہشات کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں مجھے ٹینشن ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے پریشانی لاحق ہے۔ اب ہم غور کریں آپ کے اس خبر پر، آنے والے اس جو برائی ہے اس کی جو آپ نے خبر دی ہے۔ پیٹ سے مراد ہم سمجھتے ہیں نا حرام کھانا، جھوٹ سے، دھوکے سے،
جھوٹی قسمیں کھا کے، ملاوٹ کر کے کھانا، رشوت کا کھانا، دھوکہ دہی کا کھانا، کسی کے ناجائز حق پر قبضہ کر کے کھانا، جانتے ہیں اس پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ اس کا آپ فرما رہے ہیں مجھے بہت خدشہ ہے تمہارے پیٹ کا۔ آج آپ دیکھیں تو ہمارے اکثریت پیٹوں کے اندر کیا ڈال رہی ہے اس پہ غور ہی نہیں کرتی، ڈلے جا رہی۔ پھر ڈاکٹروں کی دوائیاں بھی جواب دے گئی، حکیم صاحب بھی تھک گئے۔ بھائی بنیادی طور پر پیٹوں میں کیا ڈال رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں لفظ پیٹ کا استعمال ہوا ہے تو میں اس کو اگر حکمت کی دنائی سے، ہمارے پاس حکیم صاحب بھی آ گئے میرے پرانے دوست، اگر اس کو حکمت کی دنائی میں دیکھیں حرام نہ بھی کھائیں تو بہت ساری جدید ایسی خوراکیں ہیں آپ اس کو حلال کما کے بھی کھائیں تو وہ پیٹ کو خراب کریں گی۔ بیکری آئٹمز ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، بہت ساری ایسے نئی آئٹمیں خوراکیں آپ کی وجود میں آ چکی ہیں، اور پرواہ کیے بغیر کہ اس کا مرچ مسالہ کتنا ٹائٹ ہے، ہائٹ ہے، آپ شادی کا کھانا کھاتے ہیں سارے بیمار ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچتا۔ میں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر صاحب جو بڑے میو اسپتال کے بڑے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ تشہیر بازی یا اپنے مریضوں کے جہاں ملتے ہیں کمرے میں لکھ کے لگا دیں کہ زیادہ، انہیں کہا بھی پھر ہمارا کام کیسے چلے گا۔ پیٹوں میں یہاں حدیث کے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غیر مفید چیزیں آپ کھائیں تو وہ تو نقصان دہ ہیں نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو جدید ایجادات ہیں غیر مفید چیزیں، کوئی اچھی بھی ہیں جدید ایجادات میں، کھانے والی چیزوں میں کچھ اچھی بھی ایجاد ہیں، لیکن زیادہ فاسٹ فوڈ جس میں وہ نقصان دیتی۔ لیکن یہاں حدیث کے پیٹ کے کہنے کا مقصد ناجائز کھانا، حرام کا کھانا، ملاوٹ کا کھانا، دھوکے کا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، یہ امت، ہم امت زیادہ تر یہی کر رہے ہیں۔ 2-3 سال پہلے میرے ایک سٹوڈنٹ انسپیکٹر لگ گئے فوڈ میں، ان کی ڈیوٹی لگی یہاں سٹاپ شدرے میں دودھ چیک کرنے کی۔ اس نے کہا جی ایک دن میں 114 آئٹمیں دودھ کے چیک کیے، صرف یہودیوں کا دودھ صحیح نکلا، مسلمان کسی کا دودھ صحیح تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ کون سا یہودی جس کا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ جو ڈبے میں ملتا ہے نیسلے کا، نیسلے کمپنی یہودیوں کی 117 آئٹمیں پاکستان میں ہیں، باقی دنیا بھر میں ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتا یہودی۔ 117 آئٹمیں ہم پل کے کھاتے ہیں، ہماری ایک آئٹم مسلمانوں کی ایسی نہیں جس میں اخلاص ہو، خالص ہو۔ یار مجھے دکھانا ایسا مسلمان جو خالص کام کر رہا ہو، وہ اس دور کا ولی ہے، وہ حکیم ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ میڈیکل سٹور والا ہو، وہ پرچون والا ہو، وہ افسر ہو، وہ ملازم ہو، وہ ماتحت ہو، کوئی گاڑی چلاتا ہو۔ مجھے دکھانا جو اپنے کام میں، جو متعلقہ کام ہے اس میں اخلاص اور ایمان، اللہ کا خوف، وہ اکا دکا تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ پیٹوں کے بارے میں آپ فکر کر رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے تمہارے پیٹوں کا۔ آج ہم پیٹوں میں بہت گندگی ڈالتے ہیں، اور ہر بندہ جھوٹ اور غلط کاموں سے، ملاوٹ سے، گجر بادشاہ کی خالی بات نہیں ہے، سب سطح پہ، صرف ایک گجر لیول پہ نہیں، سب سطح پہ۔ اور سرخ مرچوں میں، مسالہ جات میں، آٹے تک میں، گھی تک میں، کہاں کدھر۔ اب یہ مسلمان بندے فرما رہے ہیں، اللہ کے ہمارے رسول فرما رہے ہیں، مسلمانوں مجھے تمہارے پیٹوں کی فکر ہے، اندیشہ ہے کہ تم اس میں ناجائز کما ناجائز چھین کر ناجائز ذرائع سے ڈالو گے۔ ویسے تو شام کو میں عصر سے عشاء ڈیل کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں، میرے کئی پرانے سٹوڈنٹ عالم بن گئے ہیں، مسئلہ مسائل بھی ہوتا ہے، خوابوں کی تعبیر میں
بہت سے اور استخارے وغیرہ اور مختلف روحانی ڈسکشن کے لیے آتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ حالیہ دنوں میں ایک ایسی خاتون بھی آئی، مجھے کہتی ہے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ اچھا عمل بتاتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں اچھا والا۔ میں نے کہا آپ نے کس چیز کا عمل لینا ہے تعویذ؟ وہ میں نے چند بچیاں رکھی ہوئی ہیں، کاروبار کرتی ہوں، آج کل مندہ پڑا ہے۔ یہ جب کرونا عروج پہ تھا، یعنی زنا کا اڈا میں نے بنایا ہے۔ کافی لڑکیاں وہاں گھروں سے جاتی ہیں جی، کام کرنے جا رہی ہیں دفتر، وہاں پھر ہمارے پاس ٹائم گزار کے دیہڑی بناتی ہیں، اور مستری دیہڑی لگا کے وہاں دے آتا ہے، مزدور دیہڑی لگائی وہاں دے آیا۔ یہ اتنا زیادہ کاروبار پھیل گیا، اب بے باک کاروبار۔ اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی تعویذ مانگ رہے ہیں، ورد مانگ رہے ہیں۔ اور بہت سے نوجوان پچھلے دنوں میں، اب جو نئی حکومت آئی ہے نا بربادی کے لیے لائی گئی ہے، ان کو تو خود نہیں پتا تھا کہ ہم بن جائیں گے۔ صبح 4 بجے اسے اٹھا کر کہا سنتری بادشاہ نے، اٹھو تیری حکومت اسی بناتی راتوں رات تو ستا پہ، اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ اللہ غنی، پیچھے طاقتور تھی، ٹرمپ شرمپ۔ اس دور میں تو زیادہ ہی، پہلے بھی خرابیاں تھیں، خرابیاں ہر دور میں رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کعبہ خانے، یہ شراب خانے، یہ زنا جوئے چلتے تھے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا والمیسرہ والجوا، وہ قرآن میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس وقت بھی تھی، پچھلے دور میں بھی تھی، لیکن اب تو پہلے ذرا خوف آتا ہے کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اب خوف ختم ہو گیا۔ پچھلے دنوں کئی نوجوان اکا دکا میں جانتا ہوں، نام شو نہیں کر سکتا، میں نے ان سے بولا بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ کہتا جی میں سیکس ورکر ہوں۔ اب کام حرام کے کرتے ہوئے شرم بھی تشہیر کرتے ہیں، میڈیا پہ، اپنے چینل پہ، یوٹیوبر بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی میں نے کہا بیٹا اس میں آپ کو کیا بھلائی ملتی ہے اس میں؟ کہتا جی بڑا مال ملتا ہے، ساتھ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ حرام کما کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور شہرت بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، اور پھر دلیل دے رہے ہیں۔ اسلام آباد بھی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ رنگ رنگ کی بوڑھیاں بوڑھیے جو اس کام کو پروموٹ کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے نام سے، سیکس ورکر، مختلف ناموں سے برباد کر دیا مسلم امہ کو، اور اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی، یہ جائز کام ہے۔ جو نہیں شادی کر سکتے وہ اپنا بجائے اس کے کہ کسی بچے سے ایسے کر لیں۔ دلیلیں گھڑتے ہیں، دلیلیں۔ پہلے گناہ کے کام کرتے تھے تو بندے ذرا شرم بھی کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ وہ اب تو دھڑے سرے عام گناہ کرتے ہیں۔ یہاں حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ مِمَّا أُخْشَىٰ عَلَيْكُمْ بَعْضِ بُطُونِكُمْ، میں تمہارے پیٹوں کے بارے میں فکر مند ہوں، یہ جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو فروجکم، فروجکم، تمہاری شرمگاہوں کے بارے میں بھی میں بہت پریشان ہوں، تمہاری شرمگاہوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں، خدشہ ہے تمہاری شرمگاہوں کے بارے میں۔ پیٹ کے بارے میں، پیٹوں کے بارے میں، کیا ڈالتے ہو پیٹوں میں، غور کیا کرو۔ پتہ نہیں کہاں سے بیگم لے کے آئیے، بس کھانے کی بات کرو، پتہ نہیں شوہر کہاں سے لائے، بس کھانے کی بات کرو۔ نکھٹو شوہر گھر بیٹھے عورتوں کو مار کر بیویوں کو کہیں گے جاؤ جدھر سے قسم سے لے آؤ، کما کے لاؤ۔ شوہر جائے گا نہیں دیکھے گا حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، نجائز کر رہا ہوں، بس آ گیا۔ پیٹوں میں کیا ڈل رہا ہے، کس ذرائع سے آ رہا ہے، کس طرح کا آ رہا ہے، سوچ کے ڈالو۔
اور فروجکم شرمگاہ کے بارے میں بھی ٹینشن ہے جناب رسول اللہ کو. شرمگاہیں آج شرمگاہیں تو بک جھک رہی ہیں، نیلام ہے. کہاں گئی وہ ابوں کی غیرت جو بیٹی کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے؟ والد کی شرم کہاں گئی جو بیٹی کے لیے پردے والا رشتہ اور پردے کا اہتمام؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، خود بیٹی کو چھوٹے لباس لا کر باپ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے آدھے آدھے وقفے والے، خود باپ. اس کو حدیث نے دیوس کہا، اس باپ کو دیوس. اس کا ترجمہ میں اپنی بے غیرت، خود بیوی کو لا کر دیتا ہے وقفے والے چھوٹے کپڑے، اور لے جا کر اس طرح کی بیٹی بہن فخر محسوس کرتا ہے. ٹچ ٹچ تصویریں اتر رہی ہیں، میڈیا لگا ہوا ہے، پھر رہے ہیں. ہاں فروجکم، ہمارے نبی ہماری شرمگاہوں سے ناجائز استعمال سے ٹینشن میں. آج پیٹ بھی گندگی سے بھر رہے ہیں، آج شرمگاہیں بھی آلودہ ہیں. اور تیسری بات فرمایا، زیادہ فرمایا گمراہ کن خواہشات میں پڑ جانے کا بھی یہ خدشہ ہے. گمراہ کن خواہشات کے پیچھے. کچھ دن پہلے ایک بچہ آیا، کہتا امریکہ جانے کے لیے میں نے 1.5 کروڑ کا مکان بیچا، لوگ کھا گئے، ایجنٹ، اب میں سڑک پہ سوتا ہوں. یہ گمراہ کن خواہشات ہے. جائز ناجائز دیکھے بغیر بس کمانا ہے، ادھر سے مال چاہیے، شہرت چاہیے، گمراہ کن. بچے کی سمت نہیں تعین کر رہا ہے کہ کس لیول کی اس کو ہنر یا تعلیم دیں، کس طرح ذرائع آمدن یہ کمائے، کچھ پرواہ نہیں. اور خواہشیں ایسی کہ یہ خواہش کم کہ نماز کی پابندی کروں، یہ خواہش کم کہ مسجد میں بیٹھوں، یہ خواہش کم کہ علماء کے ساتھ رہوں، قرآن پڑھوں، تسبیح پڑھوں، سچ بولوں، شرمگاہ پیٹ منہ کی حفاظت کروں. اب تو منہ کی بواسیر بھی کی بیماری بھی عام ہو گئی ہے. منہ کو بواسیر لگی ہوئی ہے، ہاتھ کو منہ کو بواسیر. بہت سارے بچے ہاتھوں سے لکھ لکھ کے گالیاں بھیجتے ہیں، فلانے دا کتا بلا گچھی جو بھی، اس کو نہیں نکال کے گالیاں، اور اس کو گناہ سمجھتے نہیں. اور بہت سے ہاتھوں سے لکھ کر بہت سے خواہشات کے تحت ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں. آخری بات، اللہ کے رسول فرمایا، حضرت سید اسماء بنت یزید رضی اللہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے بہترین افراد وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. بس اسی کے پاس بیٹھو، جو اتباع رسول سے سرشار ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا.